بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک نئی کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا آج فرسٹ پارٹ ہے۔ اس کے مزید 2 پارٹ ہوں گے۔ مکمل کہانی دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی کا نام ہے گورگن کا بیٹا۔ قبر کے مردوں کے ساتھ زیادتی، حصہ اول۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور یہ تیسری قبر تھی جو وہ کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے تدفین ہونی تھی تو اس نے سوچا فجر کے بعد تھوڑی دیر سو جائے گا، اگر ابھی سے قبر تیار کر دے تاکہ سیمنٹ وغیرہ سوکھ جائے۔ مگر پہلی قبر میں ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ دوسری قبر کھودی تو وہاں گندا پانی تھا، حالانکہ آس پاس کوئی گٹر لائن نہیں جا رہی، اور یہ تیسری قبر کھودتے ہوئے اس کے پیر جلنے لگے۔ زمین بہت گرم ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی تندور پر کھڑا ہوا ہے، مگر اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی چوتھی جگہ ڈھونڈے، لہٰذا جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کے وہ باہر نکل آیا اور اپنے 20 سالہ بیٹے کو آواز دے کے اپنے پیروں پہ پانی ڈلوایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھالے نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ۔ گورگن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بابا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا بس کیا بتاؤں، جو میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے تو بھی دیکھے۔ اب مجھ سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا اور آج تو میں بہت تھک گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لگتا ہے کوئی بہت ہی گناہگار آنے والا ہے، جبھی تو یہ قبر ابھی سے گرم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ارے بابا، تم ایسے ہی وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ گل خان نے اس وقت اپنے بیٹے کی بات کی تردید نہیں کی، مگر اس کی ایک عمر گزری قبرستان میں۔ اسے تو قبر کھودتے ہوئے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آنے والا کیا لے کر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے وہمات ہوں یا اس کے اپنے اندازے، مگر اب قبرستان میں عمر گزارنے والوں کو بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ گورگن نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا بھی ابھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے فارغ ہوا ہے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مگر زبردستی سے میٹرک کروایا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی اسی قبرستان میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ 10 سال ہوئے بیوی کو فوت ہوئے، وہ بھی یہیں اسی کی کھٹیا کے پیچھے دفن ہے۔ خود اس نے اپنا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے بیٹے کو کہیں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ہی مل جائے۔ وہ سونے کے لیے کھٹیا میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ پیچھے سے رشیدہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ لے پھر شروع ہو گئی، اب نہیں سونے دے گی مجھے رشیدہ، تو نے اپنی زندگی میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا، اور اب مر کے بھی تو چپ نہیں ہوتی۔ ابھی سونے دے، بہت کام ہے۔ گل خان اس کے دادا، پھر باپ، اور اب وہ خود اس قبرستان میں گورگن تھے۔ کتنے آئے اور مٹی میں دفن ہو گئے۔ اس کے دادا، باپ اور اس کی بیوی بھی سب اسی قبرستان میں مدفون ہے، مگر اب وہ تھک گیا ہے۔ اسے اب اس کام سے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، اس لیے سلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، مگر سلیم پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیم میت کے آنے کی تیاریوں میں لگ گیا، اور اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھا
کہ کس کی میت ہے، عورت کی یا آدمی کی؟ گل خان سر جھٹک کے بولا، میں نہیں پوچھتا۔ پوچھ کے کرنا کیا ہے؟ ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رات کو میں دیکھ لیا کروں گا۔ کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں، پتہ نہیں رات بھر قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ گل خان سیدھا سادہ آدمی ہے اور اب تو بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بس اس نے اپنی بیوی کے برابر میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے اور اسے اچھی طرح پتا ہے جس دن وہ جا کر لیٹے گا نا، اس دن سے رشیدہ کا رات کو رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی، اس سے اب اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا نا، اس لیے روتی ہے راتوں کو۔ مگر کچھ دنوں سے اس کے رونے میں شدت آ گئی ہے اور وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی ہے اور کبھی لگتا ہے سلیم کو ڈانٹ رہی ہے۔ آ جاؤں گا نیک بخت، آ جاؤں گا، جلدی آؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، گورگن واقعی میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ ناظرین گرامی، کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی، اس کے لواحقین جب آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازی مٹی ڈالی گئی ہے اور انہوں نے شور مچا دیا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس والوں نے کہا، اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کے چیک کریں کہ آپ کا مردہ اندر موجود ہے کہ نہیں۔ مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دن لگا کے انہوں نے قبر پکی کروائی اور اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ گل خان کو الگ سے بھی پیسے دیے کہ وہ قبر کا خیال رکھے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کے لے جاتا ہے، نامعلوم کن چکروں میں رہتا ہے۔ اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سلیم کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا، وہ تو بس روزانہ رشیدہ کی برابر کی جگہ کی صفائی کرتا ہے اور اسے تسلیاں دیتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے۔ مگر پھر بھی رشیدہ کے رونے کم نہیں ہوتے۔ اکثر راتوں کو روتی ہے، کبھی کبھی چیخنے بھی لگتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اسے ایسی آوازیں سنتے زندگی گزر گئی۔ ناظرین گرامی، کہنے کو تو یہ شہریں خاموشاں ہیں، مگر کوئی ان گورگنوں سے تو جا کے پوچھے کہ کتنا شور ہوتا ہے، خاص کر راتوں کو، اور خاص کر اس دن جب کوئی تازی قبر بنی ہو، کوئی نیا نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہو۔ بہت وقت لگتا ہے اسے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہلے پہل تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر ایستا ایستا خاموشی، مگر جب تک کوئی نیا نہیں آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں تک آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ابھی یہ سٹوری جاری ہے، یہ سٹوری کا فرسٹ پارٹ تھا، انشاءاللہ ہم اس کو مزید 2 پارٹ میں ہی مکمل کر دیں گے۔ اگر آپ کو پوری سٹوری سننی اور دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ ویڈیو میں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔